الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور دیگر ہمارے جو میڈیاز وغیرہ اخبارات ہیں کہ یورپ کی طرف سے اسلامی سزاؤں پر بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پڑوس میں ایک حکومت آئی ہے جو اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان میں بھی جب اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی جو آئین میں موجود ہے اسے لاگو کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو بعض حضرات خصوصاً یورپ کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا اب ہم لوگوں کو پتھروں سے مارے، کیا لوگوں کے ہاتھ کاٹے، یہ تو کھلا ظلم ہے، تو سری ظلم ہے۔ حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا، یورپ کا اس وقت جو مذہب ہے سب سے بڑا اور جن حضرات کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے وہ عیسائیت ہے، اور یہ ساری سزائیں جس کا اسلام میں ذکر ہے ان میں سے اکثر انجیل بائبل کے اندر موجود ہے۔ تورات جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور عیسائی بھی سے اپنی مقدس کتاب کہتے ہیں، انجیل کے ساتھ 36 کے اندر موجود ہے۔ میں چند سزائیں جو انجیل کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ سے خصوصاً یورپ والوں سے جو میری زبان کو سمجھتے ہیں یا جو نہیں سمجھتے تو میری ان باتوں کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ ان کو بتائیں کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے بائبل کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کیا ہے؟ کیا کبھی بائبل کے خلاف کوئی احتجاج کیا ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی جلسہ جلوس نکالا ہے؟ کیا اس کے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنے کا کوئی مطالبہ کیا؟ تو صرف قرآن اور اسلام ہی پر اعتراض کیوں؟ چنانچہ یہ تثنیہ جس کو استثناء باب بھی کہتے ہیں کتاب، یہ میرے پاس ہے، اس کا باب نمبر 17 ہے۔ اس میں بت پرستوں کی سزا ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 5، 6، 7 تک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی انجیل کے مطابق، اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا ہے تو اس مرد یا عورت کو جس نے یہ برا کام کیا اپنے یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے کلام مقدس انجیل کا، یہ پاکستان کیتھولک جو ہے بشپ کانفرنس ہے اور کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان، اس نے چھاپا ہے اور 2007 کا ایڈیشن ہے، تو اس کا صفحہ میرے پاس 199 پھر بنتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ اس کا صفحہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اور چونکہ بائبل عام ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، تو میں آپ کو باب اور کتاب اور آیت بتا دوں گا، آپ خود بھی وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ فرمایا اسے پھاٹک سے باہر نکالو، مرد ہو یا عورت ہو، اور اسے سنسار کر یعنی پتھروں سے مار مار کے کیا کرے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ جو کوئی قتل کیا جائے 2 یا 3 گواہوں کے بیان سے قتل کیا جائے۔ اب سنساری کے لیے ہمارے لیے کم سے کم 4 گواہیں، اور اس کے ایک مخصوص پیمانہ ہے، اس میں معمولی سا بھی شبہ ہو جائے تو حد ساکت ہو جاتی ہے، سنساری کا حکم ساکت ہو جاتا ہے۔ لیکن انجیل کا حکم اس سے سخت ہے کہ 2 یا 3 گواہ بھی ہوں، اور کسی قسم کے ان گواہوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ گواہی دے دیں تو اسے گھر سے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، گھر سے باہر کھینچ کر نکالو اور پتھر مار مار کے اسے مار ڈالو۔ تو میں سوال کرتا ہوں، کیا یہ سنساری جسے آج آپ ظلم کہتے ہیں یہ تو بائبل کے اندر موجود ہے، تو اس پر آپ کا کیا فتویٰ ہے اور اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 204 ہے، یہی باب تثنیہ ہے جس کے اندر شریعت کے احکام ذکر کیے، استثناء بھی سے کہا جاتا ہے۔ اس میں زنا کی سزا لکھی، اگر کسی مرد نے بدکاری کی ہے، یہ آیت نمبر 19 بنتا ہے اور باب اس کا 22 بنتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ لکھے، اور اس کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اس مرد کو اپنی بیٹی بیاہ دی اور یہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور اس نے شرم کی باتیں اس کے ذمہ لگائی، یعنی تہمت اگر لگائی، کہا میں نے تیری بیٹی کو کنواری نہ پایا، یعنی تہمت لگائی میری بیٹی پر، چنانچہ میری بیٹی کے کنوارپن کی نشانیاں ہیں، اور وہ اس کپڑے کو شوہر کے بزرگوں کے آگے بچھا دے، تب شہر کے بزرگ اس مرد کو گرفتار کر کے کوڑے لگائیں۔ یہ آیت نمبر 19 بنتی ہے۔ تو اسلام کے کوڑوں کی سزا پر انہیں اعتراض ہے، اور خود بائبل کے اندر تہمت، اسلام میں بھی تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے ہیں، اور بائبل کے اندر بھی تہمت، ایک پاک باز عورت پر تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر 80 کوڑے لگانے کے لیے گواہ چاہیے،
اور گواہی کا ایک پیمانہ ہے، وہاں ذرا کوڑے ذرا مشکل سے لگتے ہیں، ایک خاص پیمانے پر جب وہ گواہی ہوگی تب کوڑے لگیں گے، جبکہ بائبل کا حکم اس سے سخت ہے کہ باپ صرف شہر کے بزرگوں کے پاس چلا جائے اور اتنا کہہ دے کہ اس آدمی نے میری بیٹی پر تہمت لگائی کہ وہ کنواری نہیں تھی، یعنی اس کا جو شوہر ہے، اور یہ اس کے کنوارے پن کی نشانی ہے، اس باپ کی گواہی کی بنیاد پر وہ اس کے شوہر کو کھینچ کے گھسیٹ کے لے کر آئے اور اس سے کوڑے لگائے۔ اچھا، اسی طرح اگر عورت نے زنا کیا تو پھر کیا کرے؟ اور اگر وہ بات سچ ہو اور لڑکی میں کنوار پن نہ پایا گیا تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے پھاٹک پر نکال لائیں اور اس شہر کے تمام رہنے والے اسے سنسار کریں۔ یہ آیت نمبر 21 بن رہی ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جو حدود ہیں وہ سب کے سامنے، سزائیں سب کے سامنے دینی چاہیے تاکہ وہ عبرت بنے۔ یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عورت کو باہر نکالو اور پورے شہر والے اسے پتھر مارنے میں شامل ہو۔ تو جناب جی یہ سنساری کا حکم تو آپ کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کسی بیاہی شادی شدہ عورت سے صحبت کرتا ہوا پکڑا جائے تو دونوں قتل کیے جائیں، دونوں قتل کر دیا جائے، زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو قتل کیا جائے۔ اور اس طرح کی لکھا ہے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لاؤ اور انہیں سنسار کرو یہاں تک کہ دونوں مر جائیں۔ یہ آیت نمبر 24 بنے گی۔ تو سنساری کا حکم آپ کی کتاب میں موجود ہے، تہمت کا حکم 80 کوڑے، کوڑوں کی سزاؤں پر آپ کو اعتراض ہے وہ آپ کی انجیل میں موجود ہے، سنساری پر آپ کو اعتراض ہے وہ آپ کی انجیل میں موجود ہے، تو کیا کبھی آپ نے اس انجیل کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی اقدام کیا؟ اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر جھوٹے نبی کی سزا موت ہے، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا موت ہے۔ یورپ کو مرزائیوں کے حوالے سے بڑی تشویش لاک ہوتی ہے کہ جی مرزائیوں کے لیے مرتد ہیں تو مرزائیوں کے لیے موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرو۔ گستاخ نبی وہ ہمارے نزدیک واجب القتل ہے، مرتد ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ اس طرح مرتد اسی طرح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، مرتد ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ مزے کی بات ہے کہ یہی سزا آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کا باب تثنیہ ہے جسے شرع بھی کہا جاتا ہے، استثناء بھی کہا جاتا ہے، اس کا کتاب اس کا باب 18 ہے اور میرے پاس صفحہ نمبر 200 ہے۔ اور جو نبی یہ گستاخی کرے کہ کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے، یعنی ایک جھوٹا نبی اللہ کے نام پر کوئی جھوٹی بات کہے کہ وہ اپنے یعنی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا دوسرے معبودوں کے نام سے نبوت کرے تو وہ نبی ضرور قتل کیا جائے۔ اگر تو اپنے دل میں کہے کہ کیسے معلوم ہو کہ بات خداوند نے نہیں کی، تو اگر وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کا کلام پورا نہ ہو اور واقعہ نہ ہو تو وہ کلام خداوند نے اسے نہیں فرمایا بلکہ اس نبی نے گستاخی سے وہ بات کہی ہے، تم ایسے سے نہ ڈرنا ہے۔ آیت نمبر 21-22۔ تو جو نبی ایسی یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے تو اس کی سزا قتل ہے، اسے قتل کر دو۔ اب سوال خود کر رہے کہ جھوٹے نبی کا میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اگر جھوٹے نبی کا تمہیں ایسا پتہ چلے گا کہ وہ ایسی بات کہے گا یعنی اس کی بات پوری نہیں ہوگی، وہ معجزے کا دعویٰ کرے گا، وہ غیب کا دعویٰ کرے گا، وہ کوئی بات کرے گا کہ جی میں اللہ کا نبی اور ایسا ہونے والا، وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ یہی ساری نشانیاں مرزا غلام احمد قادیانی میں بھی پائی جاتی تھی۔ وہ جھوٹی پیشن گوئیاں کرتا تھا، اللہ نے ایک پیشن گوئی پوری نہیں کی بلکہ ذلیل و رسوا کیا۔ تو جیسے جھوٹے نبی کی سزا قتل آپ کی شریعت کے اندر ہے، آپ کی بائبل کے اندر ہے، اس طرح ہماری کتاب میں بھی ہے۔ تو اگر بائبل پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو تعجب ہے کہ ہماری کتاب پر آپ کو کیوں اعتراض ہے۔ اسی طرح باب نمبر 13 پر باقاعدہ جھوٹے نبی کی سزا لکھا ہوا ہے، عنوان دیا ہوا ہے جھوٹے نبی کی سزا۔ اس میں کیا ہے؟ اور وہ نبوت کرنے والا یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 5 ہے، پیچھے اس کا پوری تفصیل ہے، خلاصہ یہی آیت نمبر 5 کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح مرتد کی سزا ہمارے نزدیک قتل ہے، مرتد واجب القتل، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ یہی سزا مرتد کی اور گستاخ کی بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اس طرح مرتد کی سزا یہی باب نمبر 13 ہے، تثنیہ استثناء شرع، اس میں لکھا ہے اور اگر تیرا آیت نمبر 6 7 8 9 تک میں جاؤں گا، اور اگر تیرا بھائی یعنی تیرے باپ کا بیٹا یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا ہی بیٹا یا تیری بیٹی یا تیری ہم کنار بیوی یا تیرا جانی دوست تجھے پوشیدگی چھپکے میں پھسلائے اور کہے کہ آؤ ہم دوسرے معبودوں کی بندگی کریں، یعنی اپنا مذہب چھوڑ دے، شرک کریں، دوسرے معبود اپنائیں جن سے نہ تیری نہ تیرے باپ دادے کی واقفیت تھی، یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تیرے ارد گرد نزدیک یا تجھ سے دور زمین کے کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک رہتی ہیں، تو
رضامند نہ ہونا، ان کی بات نہ ماننا، دین کو نہ بدلنا اور نہ اس کی سننا، اور نہ تیری آنکھ اس پر ترس کھائے تو اس سے درگزر نہ کرنا، اسے چھپا اور نہ اسے چھپا، بلکہ تو اسے فوراً عدالت میں پیش کرنا، اسے قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے۔ تو دیکھو، جو دوسرے معبودوں کی عبادت، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، بائبل یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا موت ہے، اسے فوراً عدالت میں پیش کیا جائے، اور جس کو اس نے مرتد کرنے کی کوشش کی اس کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا ہاتھ بڑھے۔ تو آج اسلام کے اندر بھی مرتد کی سزا ہے۔ حیرت ہے کہ اسلام کی سزاؤں پر تو انہیں اعتراض ہے، لیکن جو ہے بائبل پر نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر کوئی بھی نبی ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، اور چاہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کی سزا معمولی گستاخی، وہ گستاخی ثابت ہو جائے، وہ گستاخی کرنے والا واجب القتل، اسے قتل کیا جائے گا۔ جو ملک پاکستان کے اندر الحملہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر یورپ کو بڑی تشویش ہے کہ نہیں جی یہ مائنورٹیز اور جو دیگر فرقے ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ قانون جو ہے فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے، اس کا ان کو ختم کرنا چاہیے۔ حالانکہ خود یہ قانون بائبل کے اندر موجود ہے کہ گستاخی کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ تثنیہ شرع استثناء اس کا باب نمبر 17 ہے، اور آیت میں آپ کے سامنے 12-13 پڑھ رہا ہوں۔ اور جو کچھ وہ تجھے، یعنی کاہن جو جادوگر ہے، جو کچھ تجھے سکھائیں اسے مان، شریعت کے مطابق جو کچھ وہ تجھے سکھائیں اور جو فیصلہ وہ تجھے بتائیں اس کے مطابق تو کر، اور جو بات وہ تجھے جتائیں اس سے داہنے یا بائیں نہ مڑ، اور جو آدمی اس کاہن کی گستاخی کرے جو خداوند تیرے خدا کی خدمت کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہے، یا قاضی کی بات نہ سنے، وہ آدمی قتل کیا جائے، اور تو اس شرارت کو اسرائیل سے دفع کر، تو سب لوگ سنیں گے اور ڈریں گے اور پھر گستاخی نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا واضح حکم ہے۔ ایک کاہن جو اللہ کے عبادت گزار ہے بقول انجیل، اور ایک قاضی جو اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، اگر اس کی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے۔ اور قتل کیوں کیا جائے؟ کہ یہ اللہ کے حکموں کو نہ مان کر زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، زمین میں شرارت برپا کر رہے ہیں۔ جب یہ فساد اور شرارت ان کو قتل کیا جائے گا، ختم ہوگا، اور لوگ عبرت پکڑیں گے، دوبارہ گستاخی نہیں کریں گے۔ تو اگر قاضی کی گستاخی پر قتل کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو عبرت دلائی جا سکتی ہے، تو نبی کی گستاخی کرنے پر اگر ہم قتل کا حکم لگائیں، اسے قتل کرے کہ وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو گئے، اور اس ایک بے ایمان کو اگر ہم قتل کریں گے دوبارہ کسی کو گستاخی کرنے کی جرت نہیں ہوگی، تو آخر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اصول تو بائبل کا بھی تسلیم شدہ ہے، یہ تو بائبل کا بھی مسلمہ قانون ہے۔ تو دیکھیے گستاخ کی سزا خود بائبل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اسلام کے نام لیواؤں نے بتوں کو توڑا تھا، یا آج اگر کئی بتوں کو اور مجسموں کو توڑا جائے تو اس پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ نوادرات ہیں اور یہ دیگر مذاہب کی توہین ہے۔ حالانکہ پورے چیپٹر انجیل کے اندر بت پرستی کی مذمت پر اور بتوں کے توڑنے پر لکھے گئے۔ میں ایک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تثنیہ شرع استثناء باب نمبر 12 ہے، عنوان ہے بت پرستی کا دور کرنا، باقاعدہ عنوان دیا ہے بت پرستی کا دور کرنا۔ اس میں لکھا ہے یہ وہ قوانین اور قضائیں ہیں جن پر تم اس ملک میں جو خداوند تیرے باپ دادا کا خدا تجھے عطا کرے گا، یعنی جو حکومت اور ملک آپ کو عطا کیا جائے تو اس میں یہ قوانین نافذ کرنے۔ یہ میں ایک ہی کتاب سے سارے قوانین پڑھ رہا ہوں۔ وہ قوانین کیا ہیں کہ زنا کرنے پر سنسار کرو، وہ قوانین کیا ہے کہ زنا کی تہمت لگانے پر کوڑے لگاؤ، وہ قوانین کیا ہے کہ اللہ کی مقدس ہستیوں کی توہین کرنے والے کو قتل کرو اور رحم نہ آئے اور عبرت کا نشانہ بناؤ۔ اور انہی قوانین میں سے کیا قوانین ہیں جو ملک کے اندر نافذ کرنے ہیں؟ وہ یہ ہے تم اونچے اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر اور ایک سرسبز درخت کے نیچے ان سب جگہوں کو مسمار کرو جہاں ان قوموں نے جن کے تم وارث ہوئے اپنے معبودوں کی پوجا کی، ان کے مذبحوں کو ڈھا دو، ان کی ستونوں کو توڑ ڈالو، ان کے کھمبوں کو آگ سے جلاؤ، ان کے معبودوں کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اس جگہ سے ان کا نام تک مٹا ڈالو۔ تمہیں جب میں حکومت دوں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا
کہ جو حکومت تمہیں ملی ہے وہاں جو بت پرستیوں کے جو مندر بنے ہوئے تھے یا جو معبد خانے بنے ہوئے تھے جہاں ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، پوجا گھاٹ جہاں بنے ہوئے تھے، ان کے ستونوں کو آگ لگا دو، انہیں توڑ دو، انہیں ریزہ ریزہ کر دو، حتیٰ کہ ان بتوں کی خوشنودی کے لیے جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کو توڑ ڈالو اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ تو آج اگر اسلام بت پرستی کی مذمت بیان کرتا ہے اور مجسمہ سازی کی مذمت بیان کرتا ہے، بتوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، ہمارے یورپ کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، عیسائیوں کی طرف اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تعلیمات آپ کی انجیل میں موجود ہے۔ ہائے کاش کہ آپ انجیل کو پڑھتے۔ اسی طرح یہ میرے پاس صفحہ 194 جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح صفحہ نمبر 189 اس میں بھی بت پرستی کی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ لکھا ہے، یہ باب نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 26 ہے، اور تو بت کی کوئی چیز اپنے گھر کے اندر نہ لا، ایسا نہ ہو کہ تو اس کی طرح ملعون ہو، تو اس سے کمال نفرت کر اور وہ تیرے لیے غلاظت کی طرح ہو کیونکہ وہ ملعون ہے۔ یعنی کسی قسم کا بت اپنے گھر میں مت لے کر آنا ورنہ تو ملعون ہوگا، اور بت کو غلاظت کی طرح گندا اور بدبودار سمجھ۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آج گرجوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت رکھے ہوتے ہیں، جبکہ انجیل بت پرستی کی اس طرح مذمت کرتا ہے۔ یہ حوالے آپ اصل خود کتاب نکال کر اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکمیت حاصل ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ اس کے کئی دلائل میں اس وقت نہیں جاتا اس تفصیل کی طرف، اس پر بھی ہمارے یار لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ حالانکہ جتنی مذمت عورتوں کی انجیل میں بیان کی گئی ہے اور جتنا گندا کریکٹر عورتوں کا انجیل میں بڑی مادہ کے ساتھ پیش کیا گیا، شاید کسی اور کتاب میں ہو، میں کسی اور موقع پر ایک تقابل پیش کروں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اور انجیل عورت کا کس طرح چہرہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، میں وہ کسی اور مقام پر جاؤں گا۔ لیکن اس وقت خود انجیل بھی واضح طور پر، جب آدم علیہ السلام بقول انجیل کے آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ عذر بیان کیا کہ ہوا نے مجھے گمراہ کیا اور ہوا کی وجہ سے میں نے وہ درخت کھایا، تو اللہ نے ہوا کو کئی سزائیں دی، ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے، یہ باب تکوین ہے، کتاب تکوین ہے، باب نمبر 3 ہے اور یہ آیت نمبر ہے 16۔ اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی، وہی قرآن والی بات کہ حاکمیت شوہر کی ہے، شوہرت مرد کے اوپر ہے، اس کے اختیار میں رہے گی، تجھ پر وہ حکومت کرے گا۔ تو عورتوں پر مرد حکومت کریں گے، عورتیں مردوں پر حکومت نہیں کریں گی۔ یہ ایک اور حکم جو اسلام کا ہے، یہ میں نے بائبل کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہرحال اس کے اندر اور باتیں بھی ہے، درس لمبا ہو جائے گا۔ قصہ مختصر، سنساری پر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، سنساری کا حکم خود بائبل کے اندر موجود ہے۔ کوڑوں پر بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، کوڑوں کا حکم خود بائبل کے اندر موجود ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر مرتد اگر کوئی ہو جائے معاذ اللہ، اس کے لیے سزائے موت ہے، اس پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے، حالانکہ خود بائبل کے اندر مرتد کی سزا یعنی اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کو پوجنے والوں کی سزا قتل مرقوم ہے۔ اسی طرح کسی نبی کی گستاخی، تحفظ ناموس رسالہ کے قانون پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ خود بائبل کے اندر قاضی کی گستاخی کرنے والے کی سزا بھی قتل ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھے ہے کہ چونکہ یہ گستاخی کرنے والے فساد فی الارض کر رہے ہیں لہذا انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ عورت حکمران نہیں کر سکتی، اس پر بڑا اعتراض ہے۔ یہ حکم بھی خود انجیل کے اندر موجود ہے کہ عورت مرد کے اختیار میں ہے اور مرد اس پر حکمرانی کرے گا۔ تو میں اپنی لبرل پارٹی اور ملحد پارٹی اور یورپ والی جو پارٹی ہے اور اس طرح کی جو آنٹی اور آنٹے اور جو جس قسم کے بھی لوگ ہیں، وہ جو آئے دن اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فقہ پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اب ذرا کچھ انصاف کا ہاتھ دامن ذرا پکڑیں، اور آج کے بعد جہاں وہ ایک طرف اسلام پر اعتراض کر رہے ہو، دوسرے ہاتھ میں ان کی انجیل ہونی چاہیے۔ جہاں ایک طرف وہ اسلام پر اعتراض کرو، دوسری طرف عیسائیت ان کے اعتراض اور ان کی تنقید کا نشانہ بننا چاہیے۔ اور یورپ کو بھی میں کہوں گا کہ حیرت کی بات ہے کہ جو مذہب آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ بجائے کہ ہمیں اپریشیٹ کریں، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں شاباشی دے کہ وہ انجیل کی تعلیمات جو آپ بھول گئے ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں، بجائے آپ ہمیں شاباشی دینے کے الٹا ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ اپنی انجیل پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے مذہب کے قوانین ہیں۔ اگر یہ غلط ہے پہلے اپنی انجیل کی اصلاح کریں، پہلے اپنے مذہب کو باطل کہیں، پہلے اپنی مقدس کتاب کو باطل کہیں، اس کے بعد اسلام پر اعتراض کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔